بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عائشہ وائس میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام کیسر ہے۔ میرا تعلق لاہور شہر کے علاقے لال پل سے ہے۔ میرے والد صاحب پاکستان وابڈا میں ایک اچھے عہدے پر ہیں۔ ہم 2 بھائی اور میرے والدین کل 4 فیملی ممبر تھے۔ میرے بھائی کی شادی صبا نور نامی ایک لڑکی سے ہوئی تھی۔ صبا نور ایک یتیم مگر حافظ قرآن اور عالمہ فاضلہ لڑکی تھی۔ ہر ممکن شرعی احکام کو مد نظر رکھتی تھی، یہاں تک کہ میری موجودگی میں بھی دوپٹے کو اسکارف بنا کر اوڑھ لیتی تھی۔ میں نے 1-2 بار صبا کو گھر میں اتنا باپردہ رہنے سے منع کیا تو صبا نے کہا کہ میں اپنی عادت نہیں بدل سکتی، حتیٰ کہ ایک بار صبا، میرا بھائی اور میرے والدین ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ جب میں داخل ہوا دوپٹہ صبا کے گلے میں موجود تھا، مگر جیسے ہی صبا کو میری آمد کی خبر ہوئی اس نے دوپٹے کا اسکارف بنا کر سر پر اوڑھ لیا۔ مجھے پتہ نہیں کیوں صبا کی یہ حرکت بہت ناگوار گزری، تو میں نے والدین اور بھائی سے صبا کی اس عادت کی شکایت کر دی۔ اس سے پہلے میرے والدین یا بھائی میں سے کوئی بولتا، صبا بول پڑی اور کہا، مجھے غیر محرم سے پردے کا حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور دیور غیر محرم ہے، بلکہ دیور کے رشتے کو عورت کے لیے دھوداری تلوار کہا گیا ہے۔ صبا نے پردے اور اپنے دفاع میں آیات اور احادیث کے حوالے دینے شروع کر دیے۔ مذہبی معاملہ ہونے کی وجہ سے سب لوگ صبا کے حمایتی ہو گئے تو میں وقتی طور پر خاموش ہو گیا، مگر دل میں صبا کو سخت سزا دینے کا عہد کر لیا اور موقع تلاش کرنے لگا۔ ایک دن جب گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا، فقط صبا اور میں تھے، تو میں نے تمام رشتوں ناتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے صبا کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کی، مگر ناکام ہو گیا۔ تو گھر میں موجود جنریٹر کے لیے پڑا تیل اٹھا کر صبا پر چھڑکا اور اسے آگ لگا دی، خود اپنے روم میں جا کر لیٹ گیا۔ صبا کی چیخو پکار سن کر اہل محلہ اکٹھے ہوئے، مگر تب تک صبا بے ہوش ہو چکی تھی۔ محلے والوں نے صبا کو اسپتال پہنچایا۔ تب تک میں کال کر کے اپنے والدین کو بتا چکا تھا کہ صبا نے مجھے دعوت گناہ دی ہے اور کہتی ہے تمہارا بھائی نامرد ہے، وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا، وغیرہ وغیرہ، اور ساتھ ہی بتایا کہ میں نے صبا کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو صبا نے مجھے کہا، میں تجھے ایسا سبق سکھاؤں گی کہ تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا، اور میں صبا کی بات سن کر بنا کوئی جواب دیے گھر سے باہر آ گیا ہوں۔ میری بات سن کر میرے والدین نے کہا، ہم آ رہے ہیں۔ محلے والوں نے صبا کو اسپتال پہنچانے کے بعد میرے بھائی کو اطلاع کر دی، مگر میرے بھائی کو صبا کے آگ سے جلنے کی اطلاع ملنے سے پہلے میرے والدین میری بات بتا چکے تھے اور میرا بھائی والدین کی بات پر یقین کر چکا تھا۔ میرا بھائی سیدھا گھر آیا، مجھے ساتھ لیا اور اسپتال چلا گیا۔ اسپتال میں صبا بے ہوش پڑی تھی، جبکہ صبا کی ماں صبا کے قدموں میں بیٹھی رو رہی تھی۔ تیسرے دن صبا کو ہوش آیا اور اس سے پہلے کہ صبا کے حواس بحال ہوتے، میرے بھائی نے مجھے ساری بات صبا کے سامنے دہرانے کا کہا، تو میں نے ایک بار پھر صبا پر بہتان باندھتے ہوئے ساری بات دہرا دی۔ میری بات سن کر صبا کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ میرے بھائی نے صبا کو ٹوک دیا اور وہیں کھڑے کھڑے طلاق دے دی۔ میرے کانوں میں جو صبا کے آخری الفاظ پڑے وہ قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ تھا، جو صبا نے میرا نام لے کر پکارتے ہوئے کہا تھا، یاد رکھنا میرا اللہ فرماتا ہے، جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، اور میرا اللہ کبھی غلط نہیں فرماتا۔ اس کے ساتھ ہی صدمے کی وجہ سے صبا کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا اور 3 دن تک حالت کوما میں رہنے کے بعد صبا کی والدہ علاج کا مزید خرچہ برداشت نہ کر سکی اور صبا کو وینٹیلیٹر سے ہٹانے کا کہہ دیا۔ یوں صبا اپنی عدت کے تیسرے دن مر گئی اور عدت کے 3 دن صبا نے وینٹیلیٹر پر ہی گزارے تھے۔ میرے بھائی نے دوسری شادی کر لی، میرے والدین کا بھی انتقال ہو گیا تو میری دوسری بھابھی میرے بھائی کو مجھے گھر سے نکالنے پر مجبور کرنے لگی۔ میرا بھائی انکار کرتا رہا، یہاں تک میری بھابھی کو یقین ہو گیا کہ میرا بھائی اس کی بات کبھی نہیں مانے گا، تو میری نئی بھابھی نے مجھے پر عزت لوٹنے کی کوشش کرنے کا الزام لگا دیا۔ اب والدین بھی نہیں تھے جو مجھے سپورٹ کرتے۔ بھابھی کی بات سن کر بھائی طیش میں آ گئے، ان کے پچھلے واقعات بھی ذہن میں آنے لگے۔ انہوں نے مجھے مجرم سمجھا اور گھر سے نکال دیا۔ مجھے میرے کسی دوست نے 2 دن سے زائد نہیں رکھا۔ آخرکار تنگ آ کر میں بھی نشئی لوگوں کی طرح سڑکوں پر پلنے لگا، پلوں کے نیچے رہنے لگا، آہستہ آہستہ نشہ بھی کرنے لگا، یہاں تک اب میں زیادہ وقت نشے میں دھت رہتا اور کہیں نہ کہیں پڑا رہتا۔ جب ہوش آتا
तो मजीद नशा खरीदने के लिए भीख मांगना शुरू कर देता हूँ। कोई नेक दिल आदमी मुझे खैरात दे देता है, वरना ज्यादातर लोग लान तान करके धक्के देकर खुद से दूर कर देते हैं। मगर जब मुझे कोई लान तान करता है या मुझे धुतकारता है तो मैं एक ही बात दोहराता हूँ कि बेशक अल्लाह कभी झूठ नहीं कहता। उस बेकारी की ये रुदात सुनकर उसे दी गई भीख का मुझे अफसोस होने लगा। अब चूंकि मेरे पास मंजिल पर पहुंचने के लिए किराया देने और खाना खाने के पैसे नहीं थे, इसलिए पैदल ही इस पछतावे के साथ मंजिल की जानब चल पड़ा था कि अब सारा दिन भूखा रहना है। जबकि ये जालिम दास्तान सुनकर अफसोस होने लगा कि मैंने इस जालिम इंसान को भीख क्यों दी थी। उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। आने वाली वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।